سو کمنگ ٹو دا فیوچر آف پاپولیشن گروتھ، اس موڈیول میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فیوچر پاپولیشن کا ہے کیا دنیا کی آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہے گی، اور کیا آر وی اوور پاپولیٹڈ اور کین دس ارتھ سسٹین اس. تو اس موڈیول میں جو فیوچر پاپولیشن پروجیکشنز ہیں یا ان کا ٹرینڈ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم ایک ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں جو کہ جس کا ایڈریس یہ ہے. آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں اور کاپی پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو گوگل کے تھرو سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کا جو نام ہے وہ populationpyramid.net ہے. یو کین سرچ اٹ فرام یور گوگل براؤزر. سو لیٹس اسٹارٹ ود دی ہیلپ آف دس ویب سائٹ. سو اف آئی کلک دس ون، okay, if we want to visit a website which is known as populationpyramid.net, آپ گوگل میں اس کا ایڈریس سمپل جو میں نے یہ لکھا ہے population pyramid net، اس کو لکھیں، سرچ کریں تو آپ کے پاس جو پہلا پیج ہے which will show population pyramids of the world from 1950 to 2100. یہ 100 سال سے زیادہ ڈیٹا کو آپ کو شو کرے گا. تو آپ کے سامنے جو اس وقت پیرامڈ ہے، یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پوری دنیا کا ڈیٹا ہے. 2017 میں پوری دنیا میں پاپولیشن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو شو کر رہا ہے. اس میں فیمیل کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماؤس کو دیکھیں، یہ میل جو ہے وہ آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. وائی ایکسس کے اوپر پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو ڈفرینٹ حصوں میں گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سب سے نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ 0 to 4 years ہیں، پھر 5 to 9 years ہیں. اس طرح بڑھتے بڑھتے 100 سال کی عمر تک کے لوگوں کی پرسنٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جہاں پہ میں ماؤس لے کے جا رہا ہوں، آپ ماؤس کے ساتھ ساتھ ایکچوئل فگرز دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس پاپولیشن ایج گروپ میں فار ایگزامپل 70 to 74 میں کتنے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. اب آپ اس پاپولیشن کی پیرامڈ کی شیپ پہ غور کریں. یہ ایک نیچرل پیرامڈ ہے جس میں آپ کو نیچے والے بارز یہاں پہ بیس میں بڑے نظر آتے ہیں اور اوپر والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. اب میں پہلے آپ کو 1950 کا دکھاتا ہوں. یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاپولیشن کا ایک ٹرینڈ ہے کہ 1950 میں پاپولیشن دنیا کی یہ تھی. آپ اس کو کلک کریں، یہاں پہ لے کر آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ پاپولیشن پیرامڈ چینج ہو گئی ہے. اب اس پاپولیشن کی پیرامڈ کی شیپ کو دیکھیں، اس ڈائیگرام کی شیپ کو دیکھیں، اور میں اس کو اب چینج کر رہا ہوں. مختلف سال آپ کو وائی ایکسس ایکس ایکسس پہ نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل 1970 میں دنیا کس طرح تھی، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بیس جو ہے وہ اور بڑی ہو گئی ہے. یہ وہ دور تھا جس کو بیبی بوم پیریڈ کہتے ہیں، جب بچوں کی تعداد دنیا میں بڑھ رہی تھی، اور یہ وہی دور تھا جب دنیا میں بہت تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی تھی. آپ 2000 پہ آ جائیں. 2000 میں جب میں نے اس کو کلک کیا ہے تو اس میں پاپولیشن کی شیپ چینج ہونا شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ درمیان میں جو بارز ہیں وہ تھک ہو گئے ہیں، نیچے سے شرنک ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اور آگے جائیں، فار ایگزامپل یہ 2030 ہے، آپ اس کو کلک کریں. 2030 میں پاپولیشن دنیا کی شرنک ہو رہی ہے، نیچے سے شرنک ہو رہی ہے، اوپر سے بڑی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے آپ نے پہلے تو یہ دیکھا کہ پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی دنیا میں، فیوچر ویسے نہیں ہے. اگر آپ اس کو 2050 تک لے جائیں تو 2050 میں آپ دیکھیں کہ یہ پاپولیشن پیرامڈ جس کی بیس پہلے چوڑی تھی اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی، اب اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ پاپولیشن پیرامڈ جو ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. آپ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ کنٹری ہے، کنٹری میں آپ کسی کنٹری کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پی کو دیکھیں جو کہ پاکستان کا جو ورڈ ہے، پاکستان جو پی سے سٹارٹ ہوتا ہے، میں فار ایگزامپل اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پی سے سٹارٹ ہونے والے ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں. پاکستان کو کلک کریں. پاکستان 1950 میں کس شیپ، پاکستان کی پاپولیشن شیپ کیا تھی؟ یہ ایک بہت خوبصورت پیرامڈ ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی بیس سٹرونگ ہے، اس کو اگر کھڑا کیا جائے تو یہ گرے گی نہیں. اس میں سب سے زیادہ بچوں کی تعداد ہے، میل اور فیمیل ریشو آپ کو تقریباً برابر برابر نظر آتی ہے. اور 15 سے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ کافی بڑی آپ کی تعداد جو تھی، پاکستان جب بنا تھا تو بچوں پہ مشتمل تھی. اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ بیس سٹرونگ ہوتی گئی، اور 1990 تک یہ بیس بڑھتی چلی گئی. اور آہستہ آہستہ میں اس کو چینج کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ پاپولیشن سٹرکچر چینج ہوتا جا رہا ہے. پاکستان بھی اسی ڈیموگرافک دور سے گزر رہا ہے. پہلے بچوں کی تعداد زیادہ تھی، آہستہ آہستہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ ورکنگ ایج میں داخل ہو جائیں گے. اب آپ دیکھتے جائیں، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. 2020 میں پاکستان کی یہ پوزیشن ہوگی،
درمیان سے یہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کے اوپر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں پاکستان میں فیوچر میں بہت سے نوجوان ہوں گے. وہ نوجوان ظاہر ورکنگ ایج پاپولیشن ہے، وہ بچے نہیں ہیں کہ وہ کما نہیں سکتے، وہ بوڑھے نہیں ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتے. تو پاکستان پہ اگلے 20-30 سالوں میں ایسا دور ہے کہ اگر پاکستان کی پاپولیشن پڑھ لکھ جائے تو پاکستان اکنامکلی بہت زیادہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. فیوچر میں دیکھیں، فیوچر میں فار ایگزامپل 2050 تک چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی بیس اگر اسی طریقے سے ہم نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے رہے تو بیس ہماری بھی اسٹرانگ نہیں رہے گی، اور آہستہ آہستہ یہ ورکنگ ایج پاپولیشن بعد میں اس میں امبیلنس بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایڈوانس کنٹریز کی ایگزامپل دکھاتا ہوں. آپ ذرا جاپان کو دیکھیں، یہ جاپان ہے، دیکھیں 2050 میں اس لائن کو دیکھیں. اس کی پاپولیشن پہلے بڑھتی تھی، پھر پیک پہ پہنچ گئی، اور ایک وقت آئے گا یہ کم ہوتی جائے گی. جس ملک میں پاپولیشن کم ہوتی جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی جگہ پہ کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار جہاں پہ آپ کا کاروبار ہے وہاں سے لوگ ہجرت کر گئے ہیں، وہاں سے لوگ کم ہو گئے ہیں، تو آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی. آپ جاپان کا فیوچر دیکھیں 2050 میں بچے ہیں ہی نہیں، اور بوڑھے لوگ یہ دیکھیں اوپر، سب سے اوپر دیکھیں، بوڑھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ان کو سسٹین کرنے کے لیے جو نوجوان ہے اس کی کمی بھی ہے، بچوں کی کمی بہت زیادہ ہے. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پہلے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کنٹرول کرتے کرتے جاپان کبھی 1950 میں ایسا تھا، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے، میل اور فیمیل کی ریشو چینج ہوتی جا رہی. جب قدرت کے قوانین میں بہت زیادہ دخل اندازی کی جائے تو اب جاپان کی حکومت ایک سال کا انسینٹیو دیتی ہے، لوگوں کو یہ انسینٹیو دیتی ہے کہ پاپولیشن بڑھانے کی کوشش کریں، ورنہ ہماری نسل یا ہماری قوم سسٹین نہیں کر سکے گی، ہمیں باہر سے لوگوں کو بلانا پڑے گا. آپ نے چائنا کی اگزامپل دیکھی ہوگی کہ چائنا نے پچھلے کئی سالوں سے 1 چائلڈ پالیسی رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو فار ایگزامپل سی سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چائنا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایج سٹرکچر کیسا ہے. آپ کو ایک بہت عجیب قسم کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جس کے اندر درمیان سے بڑے بڑے بارز ہیں، بچے شرنک ہوتے جا رہے ہیں، اوپر بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. شروع میں چائنا کی پاپولیشن بھی نارمل تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دوسرا بار ہے ہی نہیں. میں آپ کو اس کا فیوچر دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ اس کو 2020 میں لے کر آئیں. اب دس از دی فیوچر آف چائنا. یو کین سی دیر از این امبیلنس بٹوین میل ٹو فیمیل ریشو. وہ امبیلنس اس وجہ سے ہے کہ اس ملک نے یہ کوشش کی کہ ہمارے ہاں صرف ایک ہی بچہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس نے لوگوں کو مجبور کیا. اس مجبوری کی وجہ سے انٹرنیشنل سٹڈیز ہیں کہ تقریباً 20 سے 25 سالوں کے دوران چائنا میں لوگوں نے اپنی بچیوں کو پیدائش سے پہلے مار دیا، ایبورشن کے ذریعے مار دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک بچے کی چوائس ہے. تو وہ مرد کو یا میل چائلڈ کو پریفر کرتے ہیں، اور اس میل چائلڈ کی وجہ سے ان کے جو بچوں میں امبیلنس کریٹ ہوا ہے کہ میلز کی ریشو زیادہ ہے، فیمیلز کی ریشو کم ہے، کیونکہ وہ چوائس کے طور پہ میل کو لے لیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اپوزٹ جو ہے ان کی ریشو ہے. دنیا میں عام طور پہ فیمیل زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ ممالک نے ان ممالک کو آئندہ فیوچر میں اپنی پاپولیشن ریشو میں امبیلنس کا سامنا بھی ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسی بیس ہے، ایسی پیرامڈ ہے کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ سسٹینیبل ہوگی جس کی بیس چھوٹی ہو، جس میں اوپر سے بڑا ہوتا جائے، تو انسان کے لیے اس میں بہت سے لیسنز ہیں. اللہ تعالیٰ جس بچے کو یا جس شخص کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق اس کے ذمے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، آپ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کریں، اور آپ اس ڈر سے بھی ان کو نہ قتل کریں کہ یہ آپ کے ساتھ کھائے گی، ہم آپ کو رزق بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بالکل نہیں کہا کہ آپ 50 بچے پیدا کریں یا 10 پیدا کریں یا 2 پیدا کریں، لیکن اس کے متعلق تواتر سے حدیث ہیں کہ آپ اس عورت سے شادی کریں جس کی ماں کثرت اولاد والی ہو، یا میں قیامت والے دن اس عورت پہ فخر کروں گا جو میری امت میں کثرت کا باعث بنے گی. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو کہ سائیڈ نوٹ کے طور پہ میں نے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو چائنا جیسے ممالک ہیں یہ ہمارے لیے اگزامپل نہیں ہے، کیونکہ ان کے فیوچر میں ان کو بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے. وہ مسئلہ جو کہ جاپان فیس کر رہا ہے، اور وہ مسئلہ جو کہ بہت سے
ایڈوانس کنٹریز فیس کر رہے ہیں. یہ سارے ممالک اپنی پاپولیشن کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ اس ویب سائٹ میں تھوڑا سا نیچے آئیں. آپ نے پہلے ریکارڈ میں یہ دیکھا ہے کہ جی پاپولیشن دنیا کی اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے وسائل میں بہت کمی ہو گئی ہے. دس لنک ول شو یو دا پاپولیشن ڈینسٹی آف ڈفرنٹ کنٹریز پر اسکوائر کلومیٹر. اس کو اگر آپ اوپن کریں تو یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے. یہ ایک اسکیل بنا ہوا ہے جس میں جتنا ڈم کلر ہے وہ اتنے کم لوگوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے. بے شک پچھلے 200 سال میں دنیا میں پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھی ہے، لیکن کتنی بڑی ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ رشیا ہے. یہ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے. اس ملک میں پاپولیشن ڈینسٹی از جسٹ 8.39 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر. 1 کلومیٹر کو چاروں طرف سے آپ اگر اس کا ریڈیس لیں صرف 8 لوگ رہتے ہیں. دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ 15,000 14,000 لوگ 1 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں. لاہور کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے اور ہم کہتے ہیں جی لاہور بڑا رشی ایریا ہے، کراچی بڑا رشی ایریا ہے. میں آپ کو پاکستان دکھاتا ہوں کہ کتنی جگہ کم ہے. یہ پاکستان ہے. پاکستان میں 247 لوگ 1 اسکوائر کلومیٹر میں رہتے ہیں. اب آپ یہاں پہ اگر لاہور میں جائیں گے، کراچی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا بڑا رش ہے. آپ اس نقشے پہ پورا غور کریں. یہ سب سے زیادہ ڈینس ایریا ہے انڈیا ہے جس میں 408 رہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بہت سے ممالک نظر آئیں گے 3 4 8 10 20 30. اوور آل پکچر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اتنی پاپولیشن بڑھنے کے باوجود یہ ساری کی ساری خالی ہے. یہ آپ لوگوں کی یا ہم لوگوں کی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم چند شہروں میں اکٹھے ہو گئے. حالانکہ ایک حدیث ہے کہ جب ایک شہر حد سے بڑھنے لگے تو آپ اس کو نہ بڑھائیں بلکہ نیا شہر آباد کریں. اس میں آپ کو اللہ کے وسائل کسی جگہ پہ کم نظر نہیں آتے اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. یہ پوری دنیا تقریباً خالی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاپولیشن کو بے ہنگم طریقے سے بڑھایا جائے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ مس مینجمنٹ ہے. مسئلہ جو ہے وہ آپ نے اپنے شہروں کو کنجسٹڈ کر لیا ہے. ورنہ آپ پاکستان کو بھی دیکھ لیں تو پاکستان میں جو ڈینسٹی ہے وہ 247 ہے اور آپ کے کئی شہر ہیں جس میں 1000 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. 1000 کلومیٹر 1 کلومیٹر کے اندر 1000 سے زیادہ بھی رہ رہے ہیں. پورا ایریا آپ کا خالی پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ کے پاس ہسٹوریکل ٹرینڈز ہیں، آپ فیوچر کے متعلق پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس پوری ویب سائٹ کو ایکسپلور کریں، یہ ٹیکنیکس کو سیکھیں. اس میں بہت سے انڈیکیٹرز آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں. یو کین یوز آل دیز انڈیکیٹرز فار یور انالیسز. آپ ایک ملک کا اندازہ کریں، دوسرے ملک کا انالیسز کریں، ان کو آپس میں کمپیئر کریں. فیوچر میں پاپولیشن کتنی ہوگی، یہ سٹیبل ہو جائے گی اور تقریباً سٹیبل ہی رہے گی انشاءاللہ.